او گفتم کے مر گے ناگہاں گفتہ کے درد ہجر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا. اس میں نے آپ سے بار بار پوچھا کہ گفتگو میں کوئی بات، مجھے گفتگو میں جو خیر الرازقین کی جو سوال کیا تھا میں واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، تو انہوں نے کہا تھی رازقین جمع ہے، اللہ کے علاوہ بھی رازقین. تو بابا نے جواب دیا تھا کہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے، رزق یہ ہے کہ جو تم پہچانو کہ جو تمہیں اللہ سے واصل کرے، یہ اصل رزق. تو اس کو اگر آپ عفان گرامر میں سمجھنا چاہیں اور اس کو واللہ خیر، اس کے بعد کوما لگا دیں، واللہ خیر، اس کے بعد کوما پھر رازقین. یعنی کہ درویشی ترجمہ، اللہ خیر ہے، یہ رازقین جو ہیں یہ سب دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ واللہ خیر کوما رازقین، اللہ خیر ہے، یہ باقی سب باقی ان کو چھوڑو، اللہ کی طرف آؤ. تو یہی بابا نے جواب فرمایا، اصل رزق یہ ہے کہ کوئی تمہیں اللہ سے واصل کرے. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا یہ ایک آپ جانتے کوما ہوتا ہے، ایک سیمی کولن بھی ہوتا ہے. یہ کوما نہیں بلکہ سیمی کولن، اللہ خیر سیمی کولن رازقین بعد. سیمی کولن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یا ہوتے نہیں یہ اردو میں بھی ہوتے، عربی میں بھی ہوتے ہوں گے. جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا تو ایک وقفہ ہوتا ہے اور ایک سیمی وقفہ ہوتا ہے، کبھی وہ طویل ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی بہت کم ہوتا ہے. یہ تلاوت کلام پاک پہ خیال رکھو، تجوید کہتے ہیں اسے. جی تو یہ جی آپ یہ تو فرمانا چاہ رہے کہ بغیر سانس لیے ہاں جی، یعنی کہ سانس نہیں چھوڑنا ہوتا، ٹھہرنا ہوتا ہے، کہیں زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے، کہیں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، کہیں اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو تو انگریزی میں اس کو نا کاما، فل سٹاپ، سیمی کولن، اس سے نا وہ انگریزی اردو میں کیا جاتا ہے. تو کہ یہاں پہ کچھ وقفہ ہے، اس کے بعد پھر یہ وہ نہ ہو تو بات نہیں سمجھ. ویسے آپ کے لطف کے لیے ایک بات، علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک بات ہے، کوما ایک وہاں پہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک ایسے آ گیا انگلش کا لکھنے کے، تو ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا شاندار ایسے لکھا انگلش کا. تو ٹیچر نے کہا کہ جی اس میں جو ہے نا تم نے مضمون تو اچھا ہے لیکن تمہیں یہ خیال نہیں رہا کہاں کوما ڈالنا ہے، کہاں سیمی کولن ڈالنا ہے، کہاں فل سٹاپ ڈالنا ہے. تو میرا وہ دوبارہ جب امتحان میں بیٹھا نا تو اس نے اپنی مرضی سے، اب یہ بھی ایک سمجھ ہوتی ہے نا کہ کہاں پہ کوما ہے، اپنی مرضی سے نا بہت سارے کومے، سیمی کولن، فل سٹاپ ڈال. تو جب گیا ٹیچر نے پھر اسے فیل کر دیا، اس نے کہا بھائی یہ دیکھ کے ڈالنے ہوتے، ہر جگہ نہیں ڈالنے. خیر تیسری دفعہ جب وہ گیا نا تو اس نے پرچے میں مضمون لکھا، پرچے کے نیچے بہت سارے کوما ہیں، سیمی کولن، فل سٹاپ ڈال دیے. سر آپ جہاں چاہیں خود ہی لگا. تو یہ کوما سیمی کولن. تو قرآن پاک کی تلاوت میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ اس سے نا معنی سمجھنے میں مدد ملتی. وہ وقفہ جہاں پہ کم زیادہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ معنی جو ہے نا اسے واضح کرنے کے لیے اگر جیسے کلو واشربو، کھاؤ پیو. اب اس میں اگر وقفہ ڈال دیا جائے ولا تصرفو نہ کہا جائے، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، یہ آیت ہے. جی
کھاؤ پیو، اور اگر اس کو صرف کھاؤ پیو کہتے ہیں یہ پھر جھوٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ عاجم نے